السلام علیکم. ٹاپک وی ول بی ڈسکسنگ ٹوڈے از گلومیرولونیفرائٹس. ٹھیک ہے، یہ ٹاپک جو ہے نیفرولوجی کا ایک ٹاپک ہے جو کہ ایم سی کیوز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایم سی کیوز اس سے اتنے نہیں ہوتے، لیکن ایم سی کیوز جو ہے وہ اس ٹاپک سے بہت زیادہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وی ول اسٹڈی اٹ فار ایم سی کیوز. اچھا، گلومیرولونیفرائٹس جو ہے وہ نیفروٹک سنڈروم کے ساتھ بھی پریزنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور بہت نیفروٹک اینڈ نیفرائٹک سنڈروم میں بھی. مطلب گلومیرولونیفرائٹس جو ہے وہ صرف نیفروٹک سنڈروم میں بھی آ سکتا ہے، اور نیفروٹک اینڈ نیفرائٹک سنڈروم دونوں میں ریپرزینٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب جو گلومیرولونیفرائٹس ہے اس کی 3 جو ہے ٹائپس ہے. منیمل چینج ڈیزیز ہے، فوکل سیگمنٹل ڈیزیز ہے، اور ممبرینس نیفروپیتھی. ٹھیک ہے، اس طرح یہ پریزنٹ ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس جو ہے گلومیرولائی ہے، یہ بومنس کیپسول ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک نیفرون ہے. تو یہ گلومیرولائی جو ہے اس میں جو ڈیزیزز ہوتے ہیں، اس میں کوئی انفیکشن یا کچھ کاز ہو جائے وہ گلومیرولونیفرائٹس ہوتا ہے. وہ منیمل چینج ڈیزیز بھی ہو سکتا ہے، فوکل سیگمنٹل ڈیزیز بھی ہو سکتا ہے، اور ممبرینس نیفروپیتھی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب جب ہم یہ تینوں ٹائپس ڈسکس کریں گے اس سے پہلے جو ہے اس گلومیرولائی کا کی اناٹمی جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اناٹمی کو سمجھتے ہیں. یہ گلومیرولائی ہے، اس کو جب ہم اس طرح کٹ کریں گے سے کراس سیکشن میں، مطلب لیٹ سپوز یہ گلومیرولائی اٹ از ان فارم آف بال، جس طرح بال نہیں ہوتا، پھر اس کو ہم درمیان میں کاٹتے ہیں تو یہ درمیان والی جو جگہ ہوتی ہے وہ اس طرح سرکل فارم میں آ جاتی ہے. تو یہ جو ہے یہ والا سیکشن وہ سرکل فارم ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اب جب ہم اس کو کراس سیکشنل ایریا میں اس طرح کٹ کریں گے تو ہمیں اس کی اناٹمی جو ہے وہ صحیح سے دکھائی دے گی. اس میں ہوتا کیا ہے، کیپیلریز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح یہ کیپیلریز ہوتے ہیں، یہ جو چاروں اس طرح گول گول ہے یہ کیپیلریز ہے. ٹھیک ہے، پھر جو ہے کیپیلریز کے لائننگ اور ممبرینز ہوتے ہیں. تو جو اس کا انر یہ لائننگ ہوتی ہے، یہ انر لیئر آف ایپیتھیلیم، اس کو اینڈوتھیلیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر جو ہے اس میں اس طرح فینسٹریشنز مطلب اوپننگز پریزنٹ ہوتے ہیں جس میں ایکسچینج آف فلوئڈ ہوتا ہے. تو یہ فینسٹریشنز پریزنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس میں فلٹریشن ہوتا ہے. پھر جو ہے یہاں پہ ایک اور لائن سے جو ہے یہ لائن ہوا ہوتا ہے، میرون کلر کا ہوتا ہے، وہ جو ہوتا ہے بیسمنٹ ممبرین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب جو ہے اس بیسمنٹ ممبرین پہ چھوٹی چھوٹی پوڈوسائٹس اٹیچ ہوتی ہے، بلو کلر میں ہوتے ہیں. صحیح ہے، بلو کلر پوڈوسائٹس فور پروسیسز پریزنٹ. ٹھیک ہے، پوڈوسائٹس کے پروسیسز پریزنٹ ہوتے ہیں. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پراپر ڈائیگرام ہے. یہ میں نے ویسے سمجھنے کے لیے بنایا ہے. ایک 6 نمبر پہ جو ہے پوڈوسائٹس اینڈ انر ایپیتھیلیم، پیرائٹل اینڈ وسٹرل پوڈوسائٹس. ٹھیک ہے، یہ پوڈوسائٹس اور انر ایپیتھیلیم پریزنٹ ہوتا ہے. پھر جو ہے اس ایپیتھیلیم میں ایک پیرائٹل ہوتا ہے جو کہ آؤٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، ایک وسرل ہوتا ہے جو کہ ان سائڈ پہ ہوتا ہے. جو وسرل والا ہوتا ہے وہ پوڈوسائٹ سے بنا ہوا ہوتا ہے. اسی لیے یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے فار ایم سی کیوز. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیں، یہ جو ہے یہ کیپیلریز ہے. ٹھیک ہے، یہ کیپیلریز میں جو یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہے، دیز آر فینسٹریشنز. ٹھیک ہے، یہ اس کیپیلری کا لیومن ہے. یہ آؤٹ سائڈ لیئر ہے، اس کو پیرائٹل کہتے ہیں، پیرائٹل ایپیتھیلیم. اور جو ان سائڈ ہے وہ وسرل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اینڈوتھیلیم ہے، اور یہ اینڈوتھیلیم میں پورز ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اب جو ہے جب بیسمنٹ ممبرین اور پوڈوسائٹ ڈپوزٹ بیسمنٹ ممبرین اور پوڈوسائٹس میں جب ڈپوزیشن ہو سکے اس کو سب ایپیتھیلیل ڈپوزٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے نا، یہ بیسمنٹ ممبرین ہے. دیکھیے یہ، اور یہ بلو کلر کے جو ہوتے ہیں یہ پوڈوسائٹس ہوتے ہیں. صحیح ہے، تو ان دونوں کے درمیان میں جب یہ ڈپوزٹ جمع ہو جائے تو اس کو سب ایپیتھیلیل ڈپوزٹ کہتے ہیں. اب یہ بیسمنٹ ممبرین کے بعد اگر کوئی ڈپوزٹ جو ہے وہ کلیکٹ ہو جائے تو اس کو سب اینڈوتھیلیل ڈپوزٹ کہتے ہیں. سب اینڈوتھیلیل ڈپوزٹ. ٹھیک ہے، اچھا، اب جو یہ تھی یہ جو ہے ہم نے گلومیرولائی کی اناٹمی پڑھی نا. اب اس اناٹمی کو دیکھنے کے لیے ہمیں کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ مائکروسکوپ کی. تو مائکروسکوپ کے ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس لائٹ مائکروسکوپ ہوتا ہے جو بگ چینجز کو نوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہمارے پاس الیکٹران مائکروسکوپ ہوتا ہے جو مائنر چینجز کو بھی ڈیٹیکٹ کرتا ہے. ایک ہمارے پاس امیونو فلوریسنٹ مائکروسکوپ ہوتا ہے جو امیون ڈپوزٹس نہیں ہوتے کمپلیمنٹ پاتھ ویز کی C3 C4 IgM IgA اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 3 ٹائپس آف مائکروسکوپس ہیں ہمارے پاس. اب ہم آتے ہیں اپنے منیمل چینج ڈیزیز اور اس کے طرف. یہ منیمل چینج فوکل سیگمنٹل ممبرین نیفروپیتھی، یہ 1 بائی 1 کرتی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے منیمل چینج ڈیزیز. تو اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہوگی؟ یہ بہت منیمم چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، معمولی سا ہوتا ہے. الیکٹران مائکروسکوپ پہ صرف اپیئر ہوتا ہے، لائٹ مائکروسکوپ پہ اپیئر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، پوڈوسائٹ اور فوڈ پروسیسز جو ہے وہ فیوز ہو جاتے ہیں. دیکھو یہ اناٹمیکل ڈیزیز ہے نا.
تو جو پوڈوسائٹس پریزنٹ ہوتے ہیں وہ ڈیفیوز ہو جاتے ہیں. یہ فرض کریں یہ پوڈوسائٹس ہے نا, اس کی ڈیفیوژن ہو جاتی ہے تو یہ منیمل چینج ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے, یہ چلڈرن میں بہت زیادہ کامن ہوتا ہے. اور اس سے ہمارے پاس کون سے سمٹمس آتے ہیں؟ سیکرل ایڈیما ہوتا ہے, پروٹینوریا, ہائپو البومینیا اینڈ فرٹی یورین. ٹھیک ہے, جب اس کی ڈپوزیشن ہو جائے تو جو فلٹریشن اور وہ والا پروسیس ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے ایڈیما فلوئڈ لیکیج ہوتا ہے, البیومن کم ہو جاتا ہے, پروٹینز کی ایکسکریشن زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے فرٹی یورین اکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہم اسٹیرائڈز یوز کرتے ہیں, ہائی ڈوز اسٹیرائڈس. ٹھیک ہے, اور اس کی پروگنوسس اچھی ہے. یہ منیمل چینج ڈیزیز ہے, اگر ہم ٹائم پہ اسٹیرائڈز یوز کریں تو یہ اس کی پروگنوسس اچھی ہے. اب ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ ہے فوکل سیگمنٹل گلومیرولر سکلیروسس. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیسمنٹ ممبرین کی تھکننگ اور ہارڈننگ ہو جاتی ہے. یہ منیمل چینج ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ کیا ہوا ہے, ڈیفیوژن ہوا ہے, فوڈ پروسیسز لاس ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اب ہے فوکل سیگمنٹل گلومیرولر سکلیروسس. اس میں جو ہے یہ ویسلز نہیں ہوتی, اس کی تھکننگ ہو جاتی ہے, بیسمنٹ ممبرین کی تھکننگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اسکارنگ ان دا گلومیرولس امپیئرس کڈنی فنکشن. ٹھیک ہے, جو گلومیرولس ہوتا ہے یہ اس کی اسکارنگ ہو جاتی ہے اور بیسمنٹ ممبرین کی تھکننگ ہو جاتی ہے. اس میں کوئی اسپیسیفک ڈپازٹس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ہم نے پہلے والے میں پڑھا کہ ڈپوزیشن ہو جاتی ہے, اس میں کوئی خاص ڈپوزیشن نہیں ہوتی. اچھا, اس کی کازز یا تو ایڈیوپیتھک ہوتا ہے یا سیکنڈری مطلب ان نون کاز ہوتا ہے, یا پھر کوئی سیکنڈری ڈیزیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے. مطلب اگر باڈی میں کوئی HIV ہے یا پھر اوبیسٹی ہے یا کوئی ہیروئن یوز کر رہا ہے, کرونک ہائپر ٹینشن, گلومیرولر انجری, ان سب چیزوں کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ ڈیفیوژن آف یہ تھکننگ اور اسکارنگ آف گلومیرولائی ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے فوکل سیگمنٹل گلومیرولر سکلیروسس کاز ہوگا. ٹھیک ہے, اس کی ٹریٹمنٹ بھی وہی سیم ہے, کورٹیکوسٹیرائڈز آتے تھے 0.5 to 2 ملی گرام پر کے جی پر ڈے. ٹھیک ہے, یہ ڈوز بہت زیادہ ہائی ہے لیکن اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے یہی ڈوز جو ہے دینا ضروری ہے. اگر یہ افیکٹو نہ ہوا پھر سائکلوفوسفامائڈ دیتے ہیں لیکن وہ اس کے سائڈ افیکٹس بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا, جو منیمل چینج تھا, منیمل چینج ڈیزیز تو وہ چلڈرن میں کامن تھا. صحیح ہے, اب جو فوکل سیگمنٹل ڈیزیز ہے وہ ایڈلٹس میں کامن ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. صحیح ہے, اس کو ہم اسٹیرائڈس دینے کے بعد بھی اس کی پروگنوسس جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی. مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹیرائڈس یوز کرنے کے بعد بھی یہ جو ہے کنٹینیو رہے. پھر ہمارے پاس ممبرینس نیفروپیتھی ہے. ٹھیک ہے, اس کی کریکٹرسٹک کیا ہوتی ہے؟ ڈیفیوز گلومیرولر بیسمنٹ ممبرین تھکنیس, سب ایپیتھیلیل ڈپازٹس. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے جو پڑھا فوکل سیگمنٹل میں اس میں کوئی ڈپازٹس نہیں تھا. ٹھیک ہے, لیکن جو ممبرینس نیفروپیتھی ہے اس میں سب ایپیتھیلیل ڈپازٹس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سب ایپیتھیلیل ڈپازٹ ہم نے پڑھا تھا کیا ہوتا ہے, جب بیسمنٹ ممبرین اور پوڈوسائٹ کے درمیان ڈپوزیشن ہو جائے تو اس کو سب ایپیتھیلیل ڈپازٹ کہتے ہیں. تو ممبرینس نیفروپیتھی میں سب ایپیتھیلیل ڈپازٹ ہوگا. دیکھیں یہ پوڈوسائٹس ہے اور یہ گلومیرولر ممبرین ہے, یہاں پر ڈپوزیشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, بیسمنٹ ممبرین کی تھکنیس ہو جاتی ہے. C3 IgG کمپلیمنٹ سسٹم فیکٹرز پریزنٹ. ٹھیک ہے, یہ فیکٹرز کیوں پریزنٹ ہوتے ہیں؟ اب جو یہ یہاں بیسمنٹ ممبرین ہوتا ہے اور یہ پوڈوسائٹس, دیکھیں اس کا میکینزم, یہ پوڈوسائٹس ہے اور یہ بیسمنٹ ممبرین ہے نا. یہاں پہ پوڈوسائٹس پہ یہاں پہ ریسیپٹرز پریزنٹ ہوتے ہیں, اس کو ہم فوسفولاپیز A2 ریسیپٹرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو باڈی کے جو آن کمپلیمنٹ سسٹم ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور اس A2 ریسیپٹرز پہ ایکٹ کرتے ہیں, اس پہ اٹیک کرتے ہیں. صحیح ہے, تو اس اٹیک کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ اٹیک کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے C3 IgG اور یہ سارے یہاں پہ کلیکٹ ہو جاتے ہیں. یہ ہم امیونو فلوریسنٹ مائکروسکوپ پہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اینٹی باڈیز میک اگینسٹ دس اٹیک ڈپوزٹ اینڈ بیسمنٹ ممبرین تھکننگ. تو یہ اینٹی باڈیز جب آتے ہیں A2 ریسیپٹرز کے خلاف اور یہاں پہ ڈپوزٹ ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بیسمنٹ ممبرین کی تھکننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایسوسیٹڈ ود سیکنڈری ڈیزیز, باڈی میں کوئی اور ڈیزیز ہوا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے آٹو اینٹی باڈیز جو ہے وہ آتے ہیں اور یہاں پہ اس ریسیپٹرز کے خلاف اٹیک کرنے لگتے ہیں اور باڈی کے اپنے سسٹم کو نقصان پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا بھی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اسٹیرائڈ اور سائکلوفوسفامائڈ ہے اور اس کی پروگنوسس بھی گڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم نے 3 چیزیں پڑھی, ایک منیمل چینج ڈیزیز, ایک ہم نے جو ہے فوکل سیگمنٹل پڑھا اور ایک ہم نے ممبرینس نیفروپیتھی. ٹھیک ہے, اس میں جو کوئی ڈپوزیشن نہیں ہے, اس میں ڈپوزیشن ہوتی ہے, اس میں ڈپوزیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, ممبرینس میں جو ہے اس میں ٹریٹمنٹ جو ہے سب میں اسٹیرائڈ سے. ٹھیک ہے, اسٹیرائڈ. اس کی پروگنوسس اچھی ہے
اور اس کی پروگنوسس